نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العلی العظیم. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، کونوا ہودن و نصارا، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تہتدوا، تم راہ پا جاؤ گے. قل آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم پیروی کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو کہ حنیف تھے، سیدھی راہ پر تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے. قولوا، کہہ دو، آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو نازل کیا گیا، جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو اور انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں. پچھلی آیات کریمہ میں اس بات کی وضاحت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو اطاعت حق کی پر قائم رہنے کی نصیحت فرمائی تھی. اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین، یہ تینوں گروہ اسلام کو قبول کر لیتے، لیکن حق درمی اور ضد کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی طرف آتے، الٹا مسلمانوں کو یہودی اور نصرانی بننے کی دعوت دی. ان آیات کریمہ کے اندر اس کا بیان اور اس کا رد ہے. فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی. یہودی یہ کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ، تم راہ پا جاؤ گے، ہدایت پر آ جاؤ گے، کیونکہ ہدایت والا دین یہودیت ہے. اور نصرانی کہتے تھے کہ تم نصرانی ہو جاؤ تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، اس لیے کہ سیدھی راہ نصرانیت کا دین ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ پیغمبر آپ ان کو جواب دیجئے تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہیں گے. وہ ابراہیم جو کہ حنیف تھے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ عنوان ہے اطاعت حق کا، جیسا کہ پچھلی آیات میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے کے اندر اور ہر صورت کے اندر اور ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہو بہو فرما برداری کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے. تو فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی جو صورت رہ گئی ہے، وہ صورت نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے اور نہ شرک ہے، بلکہ اب اطاعت حق کی صورت صرف اور صرف شریعت محمدیہ ہے. اور یہ شریعت محمدیہ اور ملت ابراہیمیہ یہ دونوں ایک ہی بات کے عنوان ہیں، ایک ہی چیز کے دو مختلف عنوان ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرما دیجیے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہیں گے، یعنی ہم تو اطاعت حق کی پر قائم رہیں گے، جس کی صورت اب سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک خصوصی لقب، جس کا قرآن مجید کے اندر کئی آیات کریمہ کے اندر تذکرہ ہوا ہے، آگے بھی کئی جگہ آئے گا، اور وہ خصوصی لقب ہے حنیف. حنیف کے دو معنی علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں. ایک معنی ہے سیدھی راہ کی پر مستقیم رہنے والا، سیدھی راہ کی پر استقامت کے ساتھ چلنے والا. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تمام غلط اور باطل چیزوں کو چھوڑ کر ایک دین حق اور سیدھی راہ کی طرف مائل ہونے والا.
حاصل اور خلاصہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ ساری غلط چیزوں کو چھوڑ کر کہ ایک بالکل اسٹریٹ وے سیدھی راہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا والی راہ ہے، اس راہ کی پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے والا حنیف کہلاتا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی لقب ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طرح کے احکام مشکل بھی نازل ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اس لیے ان کا خصوصی لقب حنیف ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یہ اس لیے فرمایا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ دین ابراہیمی پر ہم ہیں، اور نصرانیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور ان دونوں کے اندر کچھ شرک پایا جاتا تھا۔ یہودی تھے بعض یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کچھ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ شرک کی آمیزش ان کے اندر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس منہ سے یہودیت یا نصرانیت کی دعوت دیتے ہو، حالانکہ یہودیت اور نصرانیت کے اندر تو شرک کی آمیزش ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور پیروی کے اندر تو وہ توحید تھی، خالص توحید۔ اور تیسری طرف مشرکین مکہ کی طرف بھی اس کے اندر رد ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کو بھی گمان یہ تھا، زوم یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ بیت اللہ ہمارے پاس ہے، ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم جو ہے نا وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، ہم ختنہ کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بقایا جات تھے، تو ان کو زوم یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے ملت ابراہیمی پر ہو سکتے ہو، تم نے تو شرک کر رکھا ہے، لات اور منات اور عزا کو پوجتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر تو شرک نہیں تھا، وہ تو توحید خالص پر تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے، یہودیوں سے اور نصرانیوں سے اور مشرکوں سے یہ کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس کلام پر بھی ایمان لے آئے جو ہماری طرف اتارا گیا، یعنی ہمارے پیغمبر کی طرف اتارا گیا، کلام سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس کلام پر ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر کی طرف اتارا گیا، مراد ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، اور اسماعیلہ اور اسحاق اور یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جو کلام اتارا گیا ہم اس پر ایمان لائے۔ ان حضرات کی طرف ممکن ہے کہ کوئی کتاب یا صحیفہ اتارا گیا ہو لیکن اس کا تذکرہ ملتا نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی صحیفہ یا کوئی کتاب نہ اتاری گئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے جو وحی آتی رہتی ہے پیغمبروں کی پر، وہ وحی مراد ہوگی کہ ہم اس وحی کی پر ایمان لے آئے۔ اور اسباط کا جو لفظ ہے یہ سبت کی جمع ہے، سین با طا، اور سبت کہتے ہیں اولاد کی اولاد کو، بیٹے کی اولاد یا بیٹی کی اولاد، دونوں کی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ پوتوں کو بھی اسباط کہہ سکتے ہیں اور نواسوں کو بھی اسباط کہہ سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے بعض علماء کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سبت رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ حضرات نے بھی کسی جگہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، سبت رسول۔ تو چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس لیے ان کو سبت رسول کہا۔ تو بیٹے کی اولاد کو بھی اسباط کہتے ہیں اور بیٹی کی اولاد کو بھی اسباط کہتے ہیں، تو یہاں پر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر پیغمبری چلی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے آئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر پشت تھا، پشت کے بعد ان کے نواسے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے باقی کئی انبیاء آئے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر آگے اور کئی انبیاء، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیلی سلسلے کے انبیاء ہیں، یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلام دیا گیا ہے، تورات اور انجیل، ہم اس کی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا، ان انبیاء کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو کلام اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، فرمایا کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے کہ کسی نبی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ اس میں یہودیوں کی پر بھی رد ہے اور عیسائیوں پر بھی رد ہے، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ تعصب کی وجہ سے پچھلے پیغمبروں کو نہ مانے یا کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ اسلام تو عدل کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے اندر تعصب نہیں ہے، اسلام سارے انبیاء کی پر بلا تفریق ایمان لانے کا قائل ہے۔
چنانچہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان نہ لائے۔ کسی ایک نبی کی رسالت اور نبوت کا انکار کرنا اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا عقائد کے اعتبار سے خلاصہ کہ عقیدے کے درجے کے اندر کسی نبی کا کوئی انکار نہیں ہے، کوئی تکذیب نہیں ہے، سارے انبیاء کی پر بلا افتراق ایمان لانا، یہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ ہاں فروعی مسائل کے اندر فرق ہوتا ہے، شریعت کے مسائل کے اندر جو فروعی مسائل ان میں فرق ہوتا ہے، اس کے اندر ہم شریعت محمدیہ کے متبع ہیں، کیونکہ پہلی شریعتیں حضور کی شریعت کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی ہیں، تو لہٰذا عملی اعتبار سے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متبع ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے سارے انبیاء کی پر بلا کسی فرق کے ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا کہ وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ فرما دیجیے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم قائم رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آپ کہہ دو آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور اس کلام کے اوپر ایمان لائے جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو اور انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔